بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے مقتدی حضرات نے اور کچھ احباب نے عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلانے کو کہا ہے۔ اس سے قبل مرد حضرات کی نماز کا طریقہ سنت طریقے پر دکھایا گیا تھا۔ بہت سے احباب نے اس کو پسند کیا اور عورتوں کی نماز کے سلسلے میں بھی ایک ویڈیو بنانے کی درخواست کی ہے۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہماری خواتین بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھ لیں۔ جن کو نہیں آتا ہے وہ ازسرِ نو سیکھ لیں، جن کو آتا ہے اور ان کی نماز میں کچھ کمی ہے تو اس کو دور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ عورت کا پورا بدن ستر ہے۔ عورت کو جب وہ نماز پڑھے تو پورا بدن چھپانا چاہیے۔ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہے اور ٹخنوں سے نیچے جو قدم کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی عورت کھلا رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ آدھی آستین پہننے والی عورت دوپٹے کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ دوپٹہ موٹا ہے یا پتلا ہے، باریک ہے۔ اگر وہ دوپٹہ اتنا موٹا ہے کہ باہر سے یعنی اوپر سے ہاتھ نظر نہیں آتے ہیں، اتنا وہ موٹا کپڑا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باریک دوپٹہ ہے کہ جس کے اندر سے ہاتھ صاف نظر آتے ہوں یا جھلکتے ہوں تو پھر اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ موٹا دوپٹہ ہو تب آدھی آستین کے ساتھ بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اسی طرح عورت چاہے بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں گھر کے اندر دوسرے مرد یا کوئی اور آتا جاتا ہو ان کی نظر پڑتی ہو، چاہے کسی کی نظر پڑے یا نہ پڑے، ہر حالت میں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ مکمل اپنے بدن کو چھپا کر کے نماز پڑھے۔ جو اعضاء میں نے بتلائے ہیں یعنی چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ اتنا کھلا رکھ سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو اعضاء ہیں وہ اگر باہر نظر آتے ہیں تو پھر نماز کے اندر ضرور فرق آ جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت کے کان ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، اسی حالت میں عورت نے نماز کو شروع کیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کانوں کو ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سر کے بال ہیں، سر کے اوپر اوڑھنی تو ڈال لیا ہے لیکن اس کے بال نظر آ رہے ہیں، باہر کو لٹک رہے ہیں اور سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ باہر نظر آ رہا ہے تو بھی اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو بالوں کو بھی، کان کو بھی اور اسی طرح پورے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ صرف چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ٹخنوں سے نیچے قدم اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی اس میں بھی ساکس پہن لیتی ہے، پیروں میں ساکس پہن لیا، ہاتھوں میں دستانے پہن لیے تو اور اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ چست لباس پہننا جس سے اعضاء سمجھ میں آتے ہوں۔ بہت سی عورتیں ٹائٹ کپڑے پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں، پورا بدن تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کپڑا کہ ان کے بدن کے اعضاء سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے اتنا موٹا ہے، یہ فلاں حصہ ہے اتنا موٹا ہے۔ تو اس طرح کے لباس میں نماز پڑھنا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ملتا ہے، تو اس طرح کے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور ایسے ہی باریک کپڑے پہن کر بھی بہت سی عورتیں رہتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ اگر وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ اندر کا حصہ نظر آتا ہے، مثلا اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اب اس کے کوہنیاں نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہا ہے
پیر نظر آ رہے ہیں، پتلا کپڑا ہے، تو اس طرح کے کپڑوں میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے جس سے اس کے بال نظر آتے ہوں یا اس کی چوٹی نظر آتی ہو۔ اتنا باریک دوپٹہ پہن کر بھی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو عورتیں ساڑی وغیرہ پہنتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، کیونکہ ساڑی کے اندر بلاؤز بھی ہوتا ہے، چولی جس کو کہتے ہیں، وہ بعض علاقوں میں مکمل بڑی ہوتی ہے جس سے کوئی حصہ نظر نہیں آتا، اور بعض علاقوں میں چولی چھوٹی ہوتی ہے، اور چولی چھوٹی ہو تو اس کو پہننا جائز نہیں ہے جس سے پیٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہو یا کمر کا حصہ نظر آ رہا ہو، پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہو، جیسا کہ ساؤتھ انڈیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ساڑی پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نماز میں بھی جائز نہیں ہے، نماز کے باہر بھی جائز نہیں ہے۔ مکمل پردہ ہونا چاہیے عورت کے لیے۔ بہرحال ایسی ساڑی اگر وہ پہنتی ہے، ایسا بلاؤز وہ پہنتی ہے جس سے پیٹ کا، پیٹھ کا حصہ یا پہلو کا، دائیں بائیں پہلو کا حصہ نظر آتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کا ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ اگر بلاؤز اور ایسی ساڑی کسی نے پہن رکھی ہے اور اوپر سے دوپٹہ ڈال کر کے، موٹا دوپٹہ ڈال کر کے نماز پڑھتی ہے کہ جس سے وہ حصہ نظر نہیں آتا ہے، تب اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن نماز کے بعد بھی ان حصوں کا دوسرے مردوں سے چھپا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اب نماز شروع کریں گی، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان کو تو اختیار کرے گی، جیسے نماز کا وقت ہونا چاہیے، کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے، آپ کو وضو ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے۔ بہرحال جب نماز شروع کریں گی تو سب سے پہلے دونوں پیروں کو ملا کر کے، دونوں پیروں کے ٹخنوں کو ملا کر کے کھڑی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثلا پیٹ بڑا ہے یا ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا دونوں پیروں کے درمیان خالی جگہ رکھتی ہے، دونوں پیروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھ لیتی ہے، 4 انگلی 5 انگلی کا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے بہتر کیا ہے، دونوں پیروں کو قیام کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے وقت بھی اور رکوع کی حالت میں بھی دونوں ٹخنوں کو ملا کر کے کھڑا ہونا، یہ عورت کے لیے بہتر ہے اور زیادہ اس میں پردہ ہے۔ بہرحال نیت کریں گی، کون سی وہ نماز پڑھنے جا رہی ہیں اس کی وہ نیت کریں گی۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ البتہ زبان اور دل دونوں سے نیت کرے تو اچھا ہے۔ مثلا دل میں خیال کر لیا کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہیں اور زبان سے بھی اس کو ادا کر دیا، مثلا ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں، تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ زبان سے ادا کر لینے سے توجہ ہو جاتی ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہیں۔ بہرحال جب نماز شروع کریں گی تو نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گی، اور جب اللہ اکبر کہیں گی تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے بس، اور ہاتھوں کو زیادہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ معمولی طریقے پر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کندھوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لینا ہے۔ مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے وقت نگاہوں کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے۔ نیت باندھ لینے کے بعد نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنا چاہیے۔ نیت باندھ لینے کے بعد ثنا وغیرہ پڑھیں گی تو جب تک رکوع میں نہیں جائے گی اس وقت تک نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنا چاہیے۔ عورت دوپٹہ چونکہ ڈالے گی نماز کی حالت میں، تو جب ہاتھ اٹھائے گی تو ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نکال کر نہیں اٹھائے گی، بلکہ دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہی ہاتھ کو اٹھائے گی اور نیت باندھ لے گی۔ دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھ کر باندھ لے گی۔ سینے پر جب ہاتھ باندھے گی تو چاہے دونوں ہاتھ
चादर के ऊपर रख ले या चादर के अंदर रख ले, दोनों तरीके सही हैं। चादर के अंदर रखना बेहतर है, ऊपर भी चाहे रख सकती है, क्योंकि हाथ की हथेलियों का और हथेलियों की पुष्ट का नजराना जायज़ है। उसके बाद सना पढ़ेंगी, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने में अक्सर खुसूसन औरतों में ये पाया जाता है कि वो गलती कर जाती हैं। जब सना पढ़ती हैं तो कहती हैं सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, शुरू में सना का लफ्ज़ बोलती हैं, हालांकि ये सना इस दुआ का नाम है, इस लफ्ज़ को नहीं बोलना चाहिए। नियत बांधने के बाद सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इस तरह